نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں آ کر آباد کیا۔ یہ بات یاد ہے آپ کو نا؟ اور وہاں پر قبیلہ بنی جرہم کا پورا قبیلہ آ کر آباد ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام تو ایک گھر تھا آپ نے اسی قبیلے سے شادی کی اور باقی پورا قبیلہ آ کر آباد ہوا۔ وہاں ایک شہر آباد ہو گیا جس کا نام مکہ معظمہ تھا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کا ایک دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسحاق علیہ السلام تھا، ٹھیک ہے؟ اور اسحاق علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو اس کے بعد یہ وہیں پر فلسطین میں رہے۔ یہ تو مکہ معظمہ میں رہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو مکہ معظمہ میں رہے، تو یہ اسحاق علیہ السلام وہی فلسطین میں رہے، یعنی جو کہ آپ کا اصل سرزمین تھی جہاں پر آپ کے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام آباد تھے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ فوت ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور بھی اولاد ہوئی ہے، لیکن میں موٹا موٹی بات کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ یعقوب علیہ السلام بھی یہیں پر رہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، سنے آپ نے نام؟ اور یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام جو تھا اسرائیل تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے یہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیں گے جہاں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے مراد انہی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آئی بات سمجھ نہیں ہے؟ اچھا، ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو بعد میں مصر کے حکمران بنے، اور یہ بنی اسرائیل جو ہے یہاں سے شفٹ ہو کر مصر چلے گئے تھے۔ یہ بات بھی آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یہودی کہتے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام یہودا بھی تھا، انہیں بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، جو ان کا مذہب ہے وہ یہودی ہے۔ باقی انبیاء کرام حضور علیہ السلام کے علاوہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام ہیں وہ سارے ان یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، مثلا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، یہ سب جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ایک اور نبی گزرے جو زیادہ مشہور نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے مدین، اور ان کے اولاد میں سے جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں مدین کا ذکر بھی ہے، شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی۔ یہ باقی زیادہ نبی جو ہے سارے کہاں گزرے؟ یہیں گزرے، فلسطین میں، ارض مقدس میں۔ اس کو ارض انبیاء بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ارض العسل واللبن بھی کہا جاتا ہے، ایسی سرزمین جو شہد اور دودھ کی ہو، کیونکہ یہاں پر ہر چیز ہوتی ہے، بہت خوبصورت علاقے ہیں، ٹھنڈے علاقے ہیں، بہترین علاقے ہیں۔ یہ مکہ معظمہ جو ہے یہ تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی فصل نہیں ہوتی تھی، کچھ پانی نہیں تھا، پہاڑ تھے، تو ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور علیہ السلام کے لیے کیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں ہوئے۔ آپ نے کیسے شادی کی؟ قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں سے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اولاد دی، اور آپ کی اولاد پھر پھیل گئی، کچھ مکہ میں رہی، کچھ یمن چلی گئی، کوئی مصر چلی گئی، کوئی دیگر علاقوں کے اندر یہ اولاد پھیل گئی۔ اور یہاں پر جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑا گروہ جو تھا وہ قبیلہ بنی جرہم کے لوگ تھے، وہی اس کے مکہ کے سردار تھے۔ ان کی سرداری چل رہی، آتی رہی، کیونکہ یہ زیادہ تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھوڑی تھی، اور آپ کی کچھ آگے پیچھے اور علاقوں میں بھی آتی جاتی رہی۔ تو اس سرداری کے دوران ایک شخص ان کا سردار تھا جس کا نام عمر بن حارث تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے یعنی 500 سال پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمر بن حارث ان کا سردار تھا۔ اس وقت یہ جو لوگ تھے قبیلہ بنی جرہم والے، ان کے حالات خراب ہو گئی تھی،
गुनाह करना शुरू कर गए, बदकारियाँ शुरू हो गई, इनके अंदर बुराइयाँ फैल गई, और इस वजह से उनको नुकसान ये हुआ कि वो आब ज़मज़म का जो कुआं था वो खुश्क हो गया। वो कीमती पानी जो अल्लाह ताला ने उनको दिया था वो खुश्क हो गया और उनका पानी ख़त्म हो गया। तो उस वक़्त जो है इसने अमर बिन हारिस ने लोगों को कहा कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का कोई बहुत बड़ा अजाब आएगा और तुम तबाह हो गए और तुम इन अपनी गलत कार्यों से बाज नहीं आते। चुनाचे उसने ये किया कि काबा शरीफ का जो उसके पास सदियों से जो पैसा चला आ रहा था ना, उसमें से 2 सोने के हिरन थे, कुछ तलवारें थी, कुछ ज़रा थी, उन सारी चीज़ों को वो जो काबे का कुआं आब ज़मज़म का कुआं था उसके अंदर डाल कर रख कर ऊपर मिट्टी डालकर उसे बंद कर लिया। बंद इसलिए किया कि हमारे ऊपर जब अजाब आएगा तो हम ऊपर जैसे चाहे हो जाए, लेकिन काबा शरीफ की चीज़ें ज़ाया ना हो, तबाह ना हो, इसलिए उसने उन्हें महफूज करके वहाँ रख लिया। यानी उस शख्स के दिल में इतना अल्लाह ताला का खौफ था। चुनाचे जिस बात से वो डरता था वही काम हुआ कि बाद में कबीला बनी खज़ा ने हमला किया और कबीला बनी जुरम को शिकस्त हुई और वो यहाँ से भागकर यमन चले गए और यहाँ पर मक्का मुअज़्ज़मा में कबीला बनी खज़ा की हुकूमत कायम हो गई। तो इनको नुकसान हो गया। अच्छा, ये जो मक्का वाले लोग थे ये सारे मोमन थे, यानी इनमें काफिर नहीं थे, ये शुरू में मोमन थे, अंबिया की औलाद थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद थे, ये दीन इब्राहीमी पे कायम रहते थे और ये ईमान ही की हालत के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हमेशा ऐसे ही चले आ रहा था इनका सिस्टम। इनमें पहला आदमी था अमर बिन लुहई। अमर बिन लुहई, इस अमर बिन लुहई ने इनके अंदर शिरक शुरू किया। पहला आदमी जो मक्का का था अमर बिन लुहई, इसने शिरक की इब्तिदा की और इसने वहाँ पर जो है बुत परस्ती का आगाज़ किया अहले मक्का के दरमियान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ सरकार ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि अमर बिन लुहई जहन्नम के अंदर अपनी आंतड़ियाँ खींच रहा है, यानी जहन्नम में जल रहा है, क्योंकि शिरक की इब्तिदा उसने की थी। तो बाकी उससे पहले तो वो लोग मुवाहिद थे, लेकिन इसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम का जो ख़ानदान था बाव-ए-अजदाद वो शिरक नहीं करता था, वो मोमन थे। जिस तरह मैं अभी आपको आगे बताता जाऊंगा कि वो सारे क्या थे, मोमन थे। तो वो जो था वो क्या था, उस शख्स ने पहला वो काम किया। अच्छा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का जो शजर नसब है ये मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद आपकी औलाद में से अदनान एक मशहूर हस्ती गुजरी है, फिर उसके बाद माद थे, फिर नज़ार थे, फिर मुदर थे, फिर इलियास थे, फिर मुदरका थे, फिर हुज़ैमा थे, फिर कनाना थे, फिर नदर थे, फिर फ़हर बिन मालिक थे। ये फ़हर बिन मालिक जो है ये बड़ा नामी ग्रामी हस्ती थी हुजूर अलैहिस्सलाम के अब्बाओ अजदाद में, और ये बहुत बहादुर आदमी था। इसका लक़ब कुरैश हुआ है, ये फ़हर बिन मालिक का। फिर इसके बाद इसकी औलाद को कुरैश कहा जाने लगा। इससे पहले इन्हें औलाद इस्माइल कहते थे, कुरैश नहीं कहते थे। इसके बाद जो है इनका लक़ब कुरैश पड़ा। कुरैश जो है समुंदर के अंदर उस बड़े जानवर को कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर होता है और सारे छोटे जानवरों को क्या कर लेता है, खा लेता है, और सबके ऊपर जो है वो ताकतवर होता है, इसलिए उसको कुरैश कहा जाता है। तो इसलिए ये शख्स जो था, ये अस्तिफार जो ये बड़ा बहादुर ताकतवर था, इसलिए इसको जो है कुरैश कहते थे, और इसकी औलाद आगे जो है वो कुरैश कहलाने लगी। अच्छा, इसके बाद कुरैश के बाद ये आगे सिलसिला चला। उसकी औलाद में से गालिब थे, फिर लवी थे, फिर काब थे, फिर कुलाब थे, फिर कुसई आ गए। ये कुसई जो है ये बड़े नामी ग्रामी थे। तो जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज किया था कि पहले मक्का की ऊपर हुकूमत थी अमर बिन हारिस के कबीले बनी जुरम की। अमर बिन हारिस के बाद ये हुकूमत कबीले बनी इसने खुज़ा ने छीन ली थी। तो ये जो कुसई थे इनकी शादी हुई थी कबीले बनी खुज़ा के सरदार की बेटी के साथ। अब ऐसा हुआ कि उस सरदार के फौत होने के बाद मक्का के सरदार ये कुसई बन गए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद में से बड़ी नामी ग्रामी हस्ती थी। अब आप ये समझ लें, देख लें कि कुसई से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के पास तो नहीं थी हुजूर के आबाओ अजदाद के पास हुकूमत। पहले तो बनी जुरम के पास थी सरदारी, फिर उसके बाद क्या हुआ, खुज़ा के पास आ गई,
تو قصی نے جو ہے ان سے ساری سرداری لی اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے خاندان میں آ گئی. ہوتا کیا ہے، آپ جب سورج نکلتا ہے نا، سورج نکلنے سے بہت پہلے سورج کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ پہلے روشنی پھیلتی ہے، پھر سورج کی شعائیں پھیلتی ہیں، پھر بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، پھر جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پر بالکل اوپر جو ہے نا سورج کی کرنیں پھوٹ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد سورج نکلتا ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام نبوت کے سورج تھے. حضور علیہ السلام کا خاندان تو ویسے ہی سارا بہت اعلیٰ تھا، لیکن جیسے جیسے حضور علیہ السلام کا وقت قریب آتا گیا، حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں بڑے نامی گرامی ہستیاں پیدا ہونے شروع ہوئیں. یہ قصی جو تھا، یہ اتنے بڑے نامی گرامی آدمی تھے کہ انہوں نے سارے قریش کو اکٹھا کیا اور قریش کی حکومت قائم کی. اور قریش کو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ باہر سے لوگ آتے ہیں مکہ معظمہ میں حج کرنے کے لیے، تو ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی ہماری ہونی چاہیے، ان کو جناب والا پانی بھی ہمیں پلانا چاہیے، ہمیں ان کو مہمان نوازی کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جھنڈا ہونا چاہیے. ہماری مشورے کرنے کے لیے ایک پارلیمنٹ ہو جہاں ہم بیٹھ کر مشورہ کریں. چنانچہ اس نے جھنڈا بھی بنایا قریش کا، اس نے کھانا کھلانے کا سارا سسٹم بھی شروع کیا کہ اہل مکہ آئیں، باہر سے مہمان آئیں اور کھانا پینا بھی کریں. اس نے یہ بھی کیا کہ قریش کا ایک سردار بھی ہونا چاہیے جس کے مطابق فیصلہ، چنانچہ قصی ان کا سردار تھا. اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ ان کا جھنڈا بھی بنایا، ان کی پارلیمنٹ بنائی جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں آگے آپ پڑھیں کہ اسی دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ اہل مکہ حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. بعد میں آپ کو بتاؤں تو یہ دار الندوہ بھی انہوں نے بنایا تھا تاکہ کیا ہو جائے کہ اہل مکہ جو ہے مشترکہ میٹنگ کریں اور ہر معاملہ وہاں فیصلہ کریں. شادیوں کے فیصلے وہاں ہوتے تھے، سارے فیصلے اس دار الندوہ کے اندر ہوتے تھے. یہ جو تھا قصی، یہ بہت بڑا سردار تھا. اس کے بعد اس کا بیٹا عبد مناف تھا. ٹھیک ہے، عبد مناف کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام ہاشم تھا، جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام ہاشم تھا، اور بیٹے بھی تھے. مطلب ایک بیٹا تھا، ایک عبد الشمس تھا. ٹھیک ہے، یہ بعد میں سرداری جو ہے یہ عبد الشمس کے پاس آ گئی. یہاں جب ان کا اختلاف پیدا ہوا اولاد میں تو پھر سرداری جو ہے عبد الشمس کے پاس آ گئی، اور باقی جو کھانا کھلانا مہمانوں کو اور پانی پلانا یہ ڈیوٹی جو ہے ہاشم کی ہو گئی. یہ بعد والی بات ہے. بہرحال یہ ہاشم جو تھے، عبد مناف کے بعد یہ ہاشم جو ہے یہ بڑے نامی گرامی ہستی گزرے ہیں، اور یہ بہت زیادہ سخی تھے. اور ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ مکہ معظمہ کے اندر قحط پڑ گیا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور دوسری طرف حج کے دن آ گئے. اب مہمان تو آئیں گے حج کرنے کے لیے، تو انہیں کھانا کیسے کھلانا ہے؟ تو ذرا ایک دو مہمان تو نہیں ہوتے تھے نا، وہ تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے تھے حج کرنے کے لیے آتے تھے. چنانچہ ایسا ہوا کہ انہوں نے شام سے، یعنی مکہ میں تو نہیں تھا، تو شام سے پرانی روٹیاں منگائیں، روٹیاں جو بچ جاتی ہیں، تو شام سے یہ روٹیاں منگائیں، اونٹوں کے اونٹ لاد کر لائے مکہ معظمہ کے اندر، اور یہاں پر پھر انہوں نے یہ کیا کہ اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ بنایا، اور شوربے کے اندر وہ روٹیاں ڈال کر لوگوں کو کھلائی. یہ شوربے کے اندر جو پرانی روٹی کا چورا کر کے ڈالا جاتا ہے، اس کو ہاشم کہتے ہیں. اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، حالانکہ ان کا اصل نام عمر تھا. اصل نام کیا تھا؟ عمر تھا. لیکن انہوں نے چونکہ اونٹ کے شوربے کے اندر روٹیاں پکا کر لوگوں کو کھلائی تھی، بنا کر چورا کر کے کھلائی تھی، اس لیے ان کا نام جو ہے ہاشم پڑ گیا. یہ بہت بڑی ہستی تھی. اچھا، ان کا ایسا ہوا کہ یہ جوانی کے عالم کے اندر یہ تجارت کے لیے جاتے تھے، تو یہ یہاں سے چلے تجارت کے لیے شام جا رہے تھے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے قبیلہ بنی خزرج کے ایک سردار کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے شادی کی. عمر مبارک ان کی 25 سال تھی سر، یعنی 25 سال میں اتنا نامی گرامی بنے کہ ان کے بیرونی ممالک کے بادشاہوں کے ساتھ جو ہے تعلقات تھے اور اثر تھے. تو وہاں انہوں نے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد یہ تو چلے گئے آگے شام اور غزہ کے اندر، یعنی فلسطین کے اندر یہ فوت ہو گئے اور وہیں پہ دفن ہوئے. اور پیچھے سے ان کی بیوی جو تھی ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا. اب وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے
پیدائش کے وقت اس کے یہ جو بال تھے نا آگے سے سفید تھے، اور عربی کے اندر شیبہ بوڑھے آدمی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سفید بالوں کی وجہ سے ان کا نام شیبہ پڑ گیا جو ان کا بیٹا تھا۔ ہاشم کے فوت ہونے کے بعد ان کا بھائی جو ہے مطلب یہ سردار بن گیا مکہ کا، اور کچھ زمانے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے جو بھائی تھا ہاشم، اس کا بیٹا ہے، اس نے وہاں شادی کی اور اس کا بیٹا موجود ہے۔ تو جب ہاشم یہ بیٹا شیبہ نام تھا نا اس کا، اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ شیبہ۔ شیبہ ذرا بڑا ہو گیا تو یہ ہاشم یہ چلے گئے مطلب مدینہ منورہ، اور انہوں نے جا کر اپنے بھتیجے کو لیا اور مکہ معظمہ واپس لے کر آئے۔ جب یہ آئے تو ان کے پیچھے اونٹ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بھتیجے بیٹھے ہوئے تھے۔ چاشت کا وقت تھا، مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ میرا غلام ہے، اس لیے ان کا لقب جو ہے بعد میں عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد مطلب ہے غلام، اور مطلب ہے مطلب کا غلام۔ اللہ کے نام ان کا کیا تھا؟ شیبہ تھا، نام شیبہ تھا، پڑ گیا عبد المطلب۔ اب یہ جو عبد المطلب ہیں، مطلب کے فوت ہونے کے بعد یہ پھر کیا بن گئے؟ سردار بن گئے مکہ معظمہ کے، اور اب مہمانوں کو کھانا کھلانا یا یہ ساری ڈیوٹیاں جو ہیں یہ عبد المطلب کی تھیں، اور یہ عبد المطلب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ جس طرح میں نے کہا کہ پہلے تو یہ ہستیاں ساری حضور کے آباء و اجداد میں سے بڑی مقدس ہستیاں، لیکن اتنی مشہور نہیں ہیں۔ قصی مشہور ہوئے، ان کے بعد عبد مناف مشہور ہوئے، ان کے بعد جو ہے یہ ہاشم مشہور ہوئے، ہاشم یعنی ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے مشہور ہوتے رہے۔ ہاشم کے بعد پھر عبد المطلب جو ہے مشہور ہوئے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا تھے، بڑے نامی گرامی ہستی تھی، اور ان کی بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے خاندان کا میں نے پس منظر آپ کے خدمت میں بیان کیا ہے، اس کو آپ اچھی طریقے کے ساتھ سمجھ لیں۔ اس کو سمجھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی یہ دیکھ لیں نا، یہ جو میں نے ابھی کہا ہے عبد الشمس تھے اور دوسرے ہاشم تھے، ان کی پھر آگے اولاد کے اندر تقسیم ہوئی۔ مہمانوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا یہ ہاشم کی اولاد کی ڈیوٹی لگی، اور سرداری جو ہے یہ کس کے آ گئی؟ عبد الشمس کی اولاد کے اندر آ گئی، اور یہ بنی امیہ کہلاتے تھے، یہ بنی امیہ کہلاتے تھے۔ ان کی اولاد میں آگے پھر امیہ تھے، امیہ کے بعد ابو سفیان تھے۔ آپ نے یہ پڑھا کہ سیرت کے اندر آپ نے پڑھیں گی، یا آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ غزوہ احد کے اندر حضور علیہ السلام کے مقابلے میں کون گئے تھے؟ مکہ کے سردار ابو سفیان تھے۔ غزوہ خندق مکہ کے سردار کون تھے؟ ابو سفیان تھے، کیونکہ سرداری ان کے پاس تھی، اس خاندان کے پاس تھی۔ یہ بات میں حضور کے دشمن ہو گئے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن خاندان تو یہ کی تھا نا، ایک دادی کی اولاد تھے، ایک ہاشم کی اولاد حضور علیہ السلام تھے، عبد الشمس کی اولاد یہ تھے، یہ بنی ہاشم کہلاتے تھے حضور علیہ السلام، اور یہ بنی امیہ کہلاتے تھے۔ ان کی بنی امیہ میں آگے پھر یزید بھی آیا، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کی ہے، اور یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے، جب آپ سمجھیں گے تو آگے آپ سیرت مبارک کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔